بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بروز بدھ 19 اپریل 2023۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے محبت، عبادت گزاری اور توحید خالص کے قیام کے لیے تڑپ۔ انتخاب از خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 4 فروری 2005 عیسوی۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص توحید کے قیام کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایسے انتظامات فرما دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف، پاک اور مصفہ بنا دیا۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی محبت اور شرک سے نفرت کا بیج بو دیا، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو اس نور کی خبر دے دی جس نے تمام دنیا کو پھیلنا تھا، جس نے تمام دنیا میں پھیلنا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ رویا جو حضرت آمنہ نے دیکھا تھا کس طرح سچ ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وقت پر نازل ہوئی، اور وہ نور دنیا میں ہر طرف پھیلا۔ خدائے واحد کی محبت کا ایک جوش تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نیند اور دن کا چین و سکون چھین لیا تھا۔ اگر کوئی تڑپ تھی تو صرف اور صرف ایک کہ کس طرح دنیا ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جائے، اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے لگ جائے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑی، سختیاں بھی جھیلنی پڑی، لیکن یہ سختیاں، یہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدا کی عبادت اور خدائے واحد کا پیغام پہنچانے سے نہ روک سکی۔ یہ خدائے واحد کے عبادت گزار بنانے کا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اترنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینا ہی تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بچپن سے ہی شرک سے پاک اور ایک خدا کے آگے جھکنے والا بن چکا تھا۔ خدا نے خود بچپن سے ہی اس دل کو اپنے لیے خالص کر لیا تھا۔ اگر کبھی بچپن میں اپنے بڑوں کے کسی دباؤ کے تحت اس زمانہ کے کسی مشرکانہ تہوار میں جانا پڑا تو خدا تعالیٰ نے خود ہی اسے روکنے کے سامان پیدا فرما دیے، خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سامان پیدا فرما دیے۔ اس بارہ میں ایک سیرت کی کتاب میں ایک واقعہ بھی درج ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ بوانا وہ بت خانہ ہے جہاں قریش حاضری دیتے تھے اور اس کی بہت تعظیم کرتے تھے، اس پر قربانیاں چڑھاتے تھے، وہاں سر منڈواتے تھے، اور ہر سال ایک دن کا رات کا اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ وہاں حاضری دیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضری کے لیے ساتھ جانے کو کہتے جب آپ بچے تھے مگر آپ انکار کر دیتے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ایک دفعہ آپ پر سخت ناراض ہوئی اور کہنے لگی، آپ ہمارے معبودوں سے اجتناب کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ڈر رہتا ہے، اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیوں اپنی قوم کے ساتھ حاضری کے لیے نہیں جاتا اور ان کے لیے کیوں اکٹھا نہیں ہوتا؟ ان کے بار بار کہنے کے نتیجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چلے گئے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سخت گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں لوٹ آئے۔ تو ان عزیزوں رشتہ داروں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں
کہ شیطان مجھے چھوئے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل تجھے ہرگز شیطانی خیالات میں مبتلا نہیں کرے گا، اس حال میں کہ تجھ میں نیک عادات پائی جاتی ہے۔ تو نے کیا دیکھا ہے؟ خوف کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہی میں کسی بت کے قریب جانے لگتا تو ایک سفید رنگ کا طویل القامت شخص میرے لیے متماثل ہوتا اور کہتا، اے محمد پیچھے رہ، اس کو مت چھو۔ ایمن کہتی ہے، پھر انہوں نے بھی کبھی حاضری کے لیے نہیں کہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ سیرت حلبیہ۔ تو یہ تھے وہ انتظامات جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پاک اور خالص دل کو حفاظت کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ دیکھیں، کس طرح ایک غار میں جا کر ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن گزارتے، علیحدگی میں اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے، اس کی عبادت کرتے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوم بھی کہنے لگ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہے۔ اس بارہ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق ذات اور ایک دیوانہ ہوئے، اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق زار اور ایک دیوانہ ہوئے، اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ عام لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عاشق محمد علی ربہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ ملفوظات جلسویم۔ پھر جوانی میں ہی بتوں سے نفرت کی ایک اور مثال دیکھیں۔ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر شام کے دوران بحیرہ راہب سے ملے تو اس نے کہا کہ اے صاحبزادے، میں تم سے لات و عزا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم مجھے اس بات کا جواب دو۔ بحیرہ نے ان بتوں کا واسطہ دے کر اس وجہ سے پوچھا کیونکہ قریش سے بات پوچھنے کا یہی طریق تھا۔ لات و عزا ان کے بڑے بت تھے۔ اس پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے ان بتوں کا واسطہ دے کر سوال نہ کرو کیونکہ مجھے ان دونوں سے شدید نفرت ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید گفتگو خدا کا واسطہ دے کر کی۔ سیرت نبویہ۔ پھر ایک اور روایت جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتوں سے نفرت اور صرف خدا تعالیٰ کا بندہ رہنے کا اظہار ہوتا ہے، وہ یوں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمر سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر زید نے کہا کہ میں اس میں سے کھانے والا نہیں جو تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، اور میں نہیں کھاتا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا گیا ہو۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ فرمایا کہ میں اس میں سے کھانے والا نہیں ہوں جو تم بتوں کے نام پر کرتے ہو۔ تو یہ تھا وہ دل جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور کوئی دوسری محبت نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی ذات سے جو عشق تھا اور اس کی وحدانیت دنیا میں قائم کرنے کی جو تڑپ تھی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوشش کی، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کبھی کسی سے بھی اس ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اعلیٰ اور اچھے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کی ہے وہ لبیت کا یہ مصرع ہے کہ سنو، اللہ کے سوا یقیناً ہر چیز باطل
اور مٹ جانے والی ہے۔ بخاری۔ آواز قاضی عثمان پاشا، معلم سلسلہ، انڈیا۔